اسلام میں مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی، میل اور فیمیل کا کسی قسم کا کوئی تعلق نکاح کے علاوہ وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس کو پیار، محبت، عشق، فرینڈ شپ، ریلیشن شپ، اس کو کوئی بھی نام دے لیا جائے، اسلام میں اس کی کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی اس حوالے سے تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ایک طرف اسلام مسلمان مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اگر راہ چلتے ہوئے کسی مرد کی نظر کسی عورت پر پڑ جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ پہلی نظر تو معاف ہے، اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نظر کو وہ پھیر لے۔ اس کے بعد اسلام میں مرد اور عورت کی علیحدگی، تنہائی اور خلوت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر ایک مسلمان مرد اور عورت اکٹھے ہو کر تنہائی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ یا یہی نہیں، اسلام نے اگر مرد کو عورت کے ساتھ مجبوراً گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے تو یہاں تک پابندی لگا دی ہے کہ عورت مرد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرے، بلکہ سخت اور کرخت لہجے کے اندر گفتگو کرے، تاکہ عورت کی نرم و ملائم نازک گفتگو جو ہے وہ کہیں مرد کے دل کو برائی کی طرف جو ہے وہ مائل نہ کر دے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام مرد اور عورت کے قرب کو، ان کی دوستی، محبت اور قریبی کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو مرد اور عورت کو قریب کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، ان کا ریلیشن اور تعلق قائم کر سکتا ہے، اور وہ تعلق جو ہے اس کو نکاح جیسا مقدس نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی تعلق اسلام میں بہرحال مرد اور عورت کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آج میڈیا کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کس انداز میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ عام ہے، اور نوجوان جو ہیں ہمارے کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، وہ دوستی جو ہے وہ آہستہ آہستہ محبت میں، عشق میں تبدیل ہو گئی ہے، اب میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ میرے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر والوں سے شادی کے لیے تو گھر والے جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے، مانتے نہیں ہیں، اس کی برادری اور میری برادری اور میری مالی حیثیت کچھ اور ہے، لڑکی کی مالی حیثیت کچھ اور ہے، تو ہمارے ہاں پھر معاشرے کے اندر جو ہیں وہ پریشانیاں اس طرح کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام یہ یاد رکھیے، اگر کوئی فتویٰ پوچھتا ہے کسی عالم سے آ کر کہ اسلام میں مرد اور عورت کا تعلق حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا کسی قسم کا کوئی تعلق نکاح کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب لڑکی اور لڑکے نے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے، جس کو عشق اور پیار اور محبت کا آپ نام دے لیں، وہ ان کو ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ اب اگر کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ ہم نے یہ کھے کھا لی ہے، اب اس کا کیا حل ہے، تو اس کا جواب پھر علماء کرام یہی دیتے ہیں کہ اب اس کا حل جو ہے وہ نکاح ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے والدین کو راضی کیا جائے، ان کو منایا جائے، قائل کیا جائے کہ وہ اس رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں نکاح کی صورت میں۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو پھر بہت ساری خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں موجود ہیں کہ ایک مرد کی اگر اس کی مرضی کے مطابق شادی نہیں ہوتی وہ خودکشی کر لیتا ہے، لڑکی کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں شادی نہیں کی جاتی تو لڑکی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اس کا حل تو یہ ہے کہ اگر عشق ہو گیا ہے تو نکاح کر دیا جائے۔ اگر والدین بالفرض راضی نہیں ہوتے، خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، والدین نے بچپن میں کسی کی شادی طے کر دی ہوتی ہے اور کئی مسائل ہوتے ہیں، اگر والدین راضی نہیں ہوتے تو پھر کیا کیا جائے؟
خودکشی جو ہے وہ تو کسی صورت میں بھی حل نہیں ہے. خودکشی تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، جس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جس نے خودکشی کی ہوتی تھی. تو پھر حل کیا ہے؟ ایسے نوجوانوں کو میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کام کر لیا ہے، انجانے میں، لا علمی میں ان سے یہ کام ہو گیا ہے، تو اللہ کے لیے وہ غور کریں کہ جس کے اوپر آپ کا دل آیا ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نکاح میں رکاوٹ ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ غور و فکر کیجئے. یہ پیار، یہ محبت، عشق کا جو بھوت آپ کے سر پر سوار ہے، اس کو اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ نکاح کی صورت میں مسلمانوں کو جو انعام اور تحفہ عنایت فرمایا ہے، یہ صرف آپ کے لیے وہی جوڑا موجود نہیں ہے دنیا کے اندر جس کو آپ نے پسند کر لیا ہے، جس کے اوپر آپ فریفتہ ہو گئے ہیں، اور بہت سی آپ کے لیے آفرز جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ شاید یہ جس چیز کو میں نے پسند کر لیا ہے، یہ میرا آخری بس پسند ہے، اس کے علاوہ دنیا میں میرے لیے کوئی اور رشتہ موجود نہیں ہے. اس چیز کو ذہن سے نکال کر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور اس میں راہیں نکال دے گا.